خوش آمدید۔ آج ہم فریڈرک نیچے کے ایک بہت ہی اہم اور شاید کچھ متنازع تصور پر بات کر رہے ہیں، یعنی یورپی نہیلیت۔ جی اور ہماری گفتگو کا محور رہے گی ان کی کتاب، یا کہنا چاہیے کہ نوٹس کا مجموعہ، دی ول ٹو پاور، خاص طور پر اس کا پہلا حصہ۔ جی ہاں، اور یہ بات اہم ہے جیسے آپ نے کہا کہ دا ول ٹو پاور نیچے نے خود اس شکل میں ترتیب نہیں دی تھی، یہ ان کے چھوڑے ہوئے نوٹس ہیں جنہیں بعد میں شائع کیا گیا۔ اچھا۔ اور اس کی اشاعت کی تاریخ بھی وہ تھوڑی پیچیدہ رہی ہے، مختلف ایڈیشنز آئے، ان پر کافی بحثیں بھی ہوئیں۔ تو آج ہم بنیادی طور پر ان نوٹس یعنی کتاب اول میں جو خیالات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نیچے کی نظر میں نہیلیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ یورپ اس تک کیسے پہنچا اور اس کی کیا کہتے ہیں علامات کیا ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ نیچے کو پڑھنا خود ایک چیلنج کیوں ہے۔ ان کا انداز بہت منفرد ہے نا، اختصار، گہرائی اور وہ شاعرانہ زبان کا ایک عجیب امتزاج۔ صحیح کہا آپ نے، نیچے کو پڑھنے کے لیے صرف فلسفیانہ علم کافی نہیں، آپ کو الفاظ کی باریکیوں، وہ جو شاعرانہ حس ہے اسے بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ اور تراجم میں تو اکثر یہ چیز گم ہو جاتی ہے، اس لیے اصل سیاق و سباق اور ان کی مجموعی فکر کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مطلب کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک، تو آئیے سیدھا نہیلزم پر ہی آتے ہیں۔ نیچے کے لیے صرف کوئی فلسفیانہ موقف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری نفسیاتی کیفیت تھی۔ آپ اسے کیسے بیان کریں گی؟ دیکھیں، نیچے کے مطابق نہیلزم کے ایک جو بہت اہم نفسیاتی شکل ہے وہ تب سامنے آتی ہے جب انسان ما بعد و طبیعتی دنیا پر یقین کھو دیتا ہے، یعنی کسی اونچی حقیقت، خدا وغیرہ پر۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، وہ پھر اس نام نہاد حقیقی یعنی یہ جو مادی دنیا ہے اس پر بھی یقین کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقی دنیا کا جو تصور ہے نا، یہ بھی اصل میں ہماری اپنی نفسیاتی ضرورتوں سے ہی بنا ہے۔ یہ کوئی باہر کی ٹھوس حقیقت نہیں بلکہ ہماری اپنی تخلیق ہے۔ اوہ، یعنی جب معنی کے سارے سہارے باہر والے بھی اور اندر والے بھی وہ ڈگمگا جائیں۔ بالکل۔ اور نیچے اسے ایک عبوری حالت، شاید ایک بیماری جیسی کیفیت بھی کہتے ہیں، جس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی کیا کہیں مایوس کن بات لگتی ہے۔ ہاں، لگتی تو ہے، لیکن نیچے کے لیے یہ صرف مایوسی نہیں تھی، یہ ایک چیلنج بھی تھا۔ وہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ کوئی مطلق حقیقت یا وہ جو کانٹ کہتے تھے شے فی نفسہا وہ نہیں ہے، یہ مان لینا نہیلزم کی انتہا ہے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہماری اقدار کی کوئی آسمانی بنیاد نہیں۔ جی، بلکہ وہ طاقت کے اظہار اور زندگی کو منظم کرنے کی انسانی کوششیں ہیں۔ یہ تسلیم کرنا نہیلزم کا ایک بڑا قدم ہے۔ تو یہ کیفیت آخر یورپ میں پیدا کیسے ہوئی؟ نیٹشے اس کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا نقطہ جو وہ اٹھاتے ہیں وہ تو کافی حیران کن ہے کہ عیسائیت خود اپنی ہی وجہ سے ختم ہوئی۔ یہ واقعی نیٹشے کا ایک بہت کلیدی اور آپ کہہ سکتی ہیں چونکا دینے والا تجزیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کی اخلاقیات نے سچائی پر اتنا زیادہ زور دیا ہاں، یہ تو ہے کہ آخرکار اسی سچائی کی تلاش نے عیسائیت کی اپنی بنیادوں کو، جیسے خدا کا وجود ہے، معجزات ہیں، الہامی تاریخ ہے، ان سب کو مشکوک بنا دیا۔ یعنی سچائی کی جستجو خود اپنے خالق کے خلاف ہو گئی۔ بالکل، وہ کہتے ہیں خدا سچ ہے کا نعرہ آخر میں سب کچھ جھوٹا ہے کہ احساس تک لے گیا۔ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے، یعنی جس اخلاقی قدر نے اسے پھیلایا اسی نے اسے اندر سے کمزور کر دیا۔ جی ہاں، اور اسی سے پھر جڑا ہے اخلاقیات پر عمومی شک و شبہ کا پیدا ہونا۔ جب دنیا کی وہ جو روایتی اخلاقی تشریح تھی جس کی بنیاد مذہب پر تھی، جب وہ اپنی ساخت کھو بیٹھی تو اس کا کوئی متبادل جواز بھی تو نہیں رہا نا۔ نتیجہ ناہیتی، یہ احساس کہ سب کچھ بے معنی ہے، اقدار کا ایک بحران پیدا ہو گیا۔ نیچے صرف مذہب اور اخلاقیات تک ہی نہیں رکتے، وہ سائنس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس حقائق کی بات کرتی ہے۔ ہاں، لیکن نیچے سائنس کے ان غیر ارادی ناہلیتی نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے کوپرنکس نے کیا کیا؟ انسان کو کائنات کے مرکز سے ہٹا دیا۔ ہاں، یہ تو تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا۔ تو نیچے کے خیال میں سائنس کی مسلسل ترقی نے
کائنات کو ایک بے مقصد بالکل میکینکی نظام کے طور پر پیش کیا جس میں انسان کی کوئی خاص حیثیت یا کوئی اعلیٰ مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سائنس آخرکار خود اپنی بنیادوں کو بھی کمزور کرتی ہے اور ایک طرح کی اینٹی سائنسی ذہنیت کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ کہ سائنس جو حقیقت جاننے نکلی تھی آخر میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاید جاننے کے لیے کوئی حتمی بامانی حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ جی، اور نیچے یہ اثرات صرف سوچ تک نہیں دیکھتے بلکہ عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہی تھیں سیاست اور معاشیات میں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید سیاست اور معیشت میں اصولوں کا صرف دکھاوا رہ گیا ہے، اوسط درجے کی سوچ وہ غالب آ گئی ہے اور ہر طرف ایک طرح کی کیا کہیں بددیانتی ہے۔ اچھا۔ قوم پرستی ہو، انارکزم ہو، سوشلزم، یہ سب ان کے نزدیک اسی بنیادی بے سمتی اور اقدار کے بحران کی مختلف شکلیں ہیں۔ کوئی ایسا طبقہ یا نظریہ نہیں جو معاشرے کو حقیقی بنیاد فراہم کر سکے۔ حتیٰ کہ تاریخ اور آرٹ میں بھی وہ یہی دیکھتے ہیں؟ جی، وہ تاریخ نویسی اور رومانوی تحریک کے بھی ناہلتی نتائج کا ذکر کرتے ہیں، جدید آرٹ میں اصلیت کی کمی اور زوال پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہلتی، یہ جو معنی کا بحران ہے، یہ اقدار سے کیسے جڑتا ہے اور یہاں یہ زوال یعنی ڈیکیڈنس کا تصور کیسے داخل ہوتا ہے؟ دیکھیں، نیچے کے نزدیک اقدار کا تعین ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مقصد کہاں سے ملتا تھا؟ کسی مافوق البشر اتھارٹی سے، جیسے خدا۔ ٹھیک۔ جب وہ اتھارٹی ختم ہوئی تو انسان نے دوسری اتھارٹیز میں مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کی، ضمیر میں، ریاست میں یا انسانیت کے تصور میں۔ ہاں، یہ کوششیں تو ہوئیں۔ لیکن نیٹشے کے خیال میں یہ سب بھی ناکافی ثابت ہوئیں۔ تو سوال وہیں کا وہیں رہا، آخر کس لیے؟ یعنی ہماری کوششوں، ہماری اقدار کی بنیاد کیا ہو؟ اور جب اس کس لیے کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ملے تو کیا یہی زوال ہے؟ ہاں، نیٹشے زوال کو نہلیات سے بہت گہرا جوڑتے ہیں۔ زوال صرف کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور ثقافتی حالت ہے۔ اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسائل کے حل کے لیے غلط علاج کا انتخاب کرنا، جیسے نیٹشے کے نزدیک عیسائیت، یا وہ جو ترقی کا تصور ہے جو اصل میں انسان کی تھکن کو اور بڑھاتے ہیں۔ اچھا۔ یا پھر محرکات کے خلاف مزاحمت کھو دینا، جیسے بیجا ہمدردی، جو ان کے خیال میں شخصیت کو کمزور کرتی ہے۔ اور وہ علت اور معلول کو گڈمٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، خاص طور پر مذہبی اخلاقیات کے حوالے سے۔ بالکل، جیسے یہ سمجھنا کہ نیکی کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، جبکہ نیچے شاید یہ کہیں گے کہ خوشحال لوگ ہی نیکی افورڈ کر سکتے ہیں۔ یا پھر تکلیف سے بچنے کی شدید خواہش، اتنی شدید کہ بے ہوشی یا نشے کو شعور سے بہتر سمجھا جانے لگے۔ یہ سب نیچے کے نزدیک زوال کی علامات ہیں جو نہیلسٹ کے ماحول میں پنپتی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں وہ ارادے کی کمزوری یعنی ویکنس آف دی ول کی بھی بات کرتے ہیں، جو عام فہم سے کافی مختلف ہے۔ جی، نیچے اس روایتی تصور کو رد کرتے ہیں کہ کوئی ایک واحد ارادہ ہوتا ہے جو کمزور یا مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم کمزور ارادہ کہتے ہیں نا، وہ دراصل ہمارے اندر جو مختلف محرکات ہیں ان کا انتشار ہے، ان میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ اچھا۔ جبکہ مضبوط ارادہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایک غالب محرک باقی تمام محرکات کو اپنے تابع کر لے اور انہیں ایک سمت میں منظم کر دے۔ یہ ایک نفسیاتی تنظیم کا معاملہ ہے، کسی الگ سے موجود قوت کا نہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ اکثر ہم تھکے ہوئے زوال پذیر لوگوں کو جو شاید زیادہ حساس یا روحانی نظر آتے ہیں انہیں گہرا یا طاقتور سمجھ لیتے ہیں۔ جی، جبکہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر طاقتور اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں انہیں خطرناک یا سطحی سمجھا جاتا ہے۔ نیچے اس تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اقدار کی وہ الٹ پھیر ہے جو زوال پذیر معاشروں میں عام ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ ناہلیت معاشرے کے مختلف طبقوں پر کیسے اثر کرتی ہے تو نیچے محروم طبقے یعنی انڈر پریولیج کا ذکر کرتے ہیں۔ ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کے لیے جب معنی ختم ہو جاتے ہیں تو ابدی تکرار کا خیال کہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی دہرایا جاتا رہے گا، یہ ایک لعنت بن جاتا ہے۔
اس سے تباہی کی ایک اندھی خواہش جنم لے سکتی ہے۔ لیکن کیا نیچے اس میں بھی کوئی مثبت پہلو دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا تھا، ایک طرح کی صفائی کا عمل؟ ہاں، وہ نااہلیت کو مکمل طور پر منفی نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک بحران سمجھتے ہیں، ایک ایسا بحران جو پرانی کمزور اقدار اور عناصر کو ختم کر سکتا ہے۔ تاکہ نئی زیادہ طاقتور اقدار اور ایک نئی درجہ بندی کی راہ ہموار ہو۔ یہ خطرناک مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے خیال میں ضروری بھی ہے۔ جدید انسان کے رویوں پر بھی نیچے خاصی تنقید کرتے ہیں، خاص طور پر اس کے رومانوی انداز پر، جیسے بائرن یا وکٹر ہیگو کا انداز اپنانا، مظلوموں کا چیمپئن بننا، فرض شناسی کا ڈھونگ رچانا وغیرہ۔ جی، وہ 18ویں صدی جسے وہ روسوں سے متاثر سمجھتے ہیں، زیادہ آئیڈیلسٹک لیکن کمزور، اور 19ویں صدی کا موازنہ کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کیسی ہے ان کے نزدیک؟ وہ اسے زیادہ حیوانی، زیادہ حقیقت پسند تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی زیادہ مایوس، قسمت پرست اور شوپنہاور کے زیر اثر خواہشات کے غلام بھی سمجھتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ارادے کی کمزوری زیادہ نمایاں ہے۔ تو جدیدیت کی تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ کیا اس میں صرف زوال ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نیچے کہتے ہیں کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ وہی علامات جو زوال کی نشاندہی کرتی ہیں، بعض اوقات طاقت کی بھی علامت ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اقدار کے بارے میں ہمارے جو احساسات ہیں وہ اکثر زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم نئی حقیقتوں کو پرانے پیمانوں سے ناپتے ہیں اور اکثر غلط نتائج نکال لیتے ہیں۔ البتہ ایک مثبت رجحان جو نیچے نوٹ کرتے ہیں وہ ہے فطرت کی طرف ایک قسم کی واپسی۔ 19ویں صدی کا یورپی ان کے خیال میں اپنی جبلتوں کو قبول کرنے میں کم شرماتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اخلاقیات، سیاست، آرٹ میں زیادہ فطری رویہ نظر آتا ہے۔ وہ اسے 17ویں صدی کے قریب سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ترقی ہے؟ اور یہیں نیچے کی وہ سب سے اہم وارننگ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ زوال کی جبلتوں کو انسانیت سمجھ لیا جائے۔ تہذیب کے ان ذرائع کو جو اکثر زوال کا باعث بنتے ہیں، جیسے آرام طلبی، محفوظ زندگی، انہیں حقیقی ثقافت نہ سمجھ لیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر اخلاقی آزادی یا بے راہ روی کو طاقت کی حقیقی خواہش یعنی ول ٹو پاور سے گدمڈ نہ کر دیا جائے۔ یہ فرق کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں نیچے کیا کہتے ہیں؟ کیا یورپ اس نہیلیت سے نکل پائے گا؟ کوئی امید ہے؟ وہ ملے جلے اشارے دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوری یورپ میں جہاں عوام، جسے وہ ریوڑ جانور کہتے ہیں، زیادہ تربیت یافتہ اور قابل انتظام ہو گئے ہیں، ہاں، وہاں غیر معمولی مضبوط ارادے والے افراد جیسے نپولین تھے، ان کے ابھرنے کے موقع شاید بڑھ گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ خطرہ بھی دیکھتے ہیں کہ مساوات پسندی اور انسانیت کا جو رجحان اعلیٰ طبقوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ آخرکار اوسط درجے کی سوچ، حماقت اور بے اصولی کو ہی غالب نہ کر دے۔ تو یہ ایک مستقل کشمکش رہے گی؟ جی، جس کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیچے نے دی ول ٹو پاور کے اس پہلے حصے میں یورپی نہیلیت کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اور ثقافتی تجزیہ پیش کیا ہے۔ جی، اس کی جڑیں انہوں نے عیسائیت کے اپنے ہی اندرونی تضادات، اخلاقی شکوک اور سائنس کے غیر ارادی نتائج میں دیکھیں۔ یہ نہیلیت زوال یعنی ڈیکیڈنس سے جڑی ہوئی ہے اور جدیدیت کے کئی مظاہر میں نظر آتی ہے، اگرچہ جدیدیت کی تصویر مکمل طور پر منفی بھی نہیں۔ بالکل، اور اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیچے صرف مسئلہ بیان نہیں کر رہے، وہ نہیلیت کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے تھے، ایک ایسا مرحلہ جس سے گزر کر ہی اقدار کی نئی تشکیل یعنی ریویلیویشن آف ویلیوز ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ صرف ماضی پر افسوس نہیں کر رہے، نہیں، وہ مستقبل کے امکانات کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، ایک نئی قسم کے انسان کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ان کے خیالات اگرچہ ایک صدی سے زیادہ پرانے ہیں، آج بھی ہمیں اپنے معاشرے، اپنی اقدار اور معنی کے بحران پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ نیچے نے جن نہیلیتی علامات کی نشاندہی کی تھی، اقدار کا وہ کھوکھلاپن، معنی کا بحران، زوال پذیر رویے، کیا وہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ شدت سے نظر آتی ہیں یا انہوں نے کوئی نئی، شاید زیادہ چھپی ہوئی شکل اختیار کر لی ہیں؟
اور اگر پرانی اقدار جیسے عیسائی اخلاقیات نیچے کے مطابق نہیلیتی کا باعث بنے تو آج کون سی اقدار یا نظریات ہیں جو ممکنہ طور پر ہمیں نہیلیتی کی طرف دھکیل رہے ہیں یا شاید اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی بہت اہم اور غور طلب سوالات ہیں۔ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ، شکریہ۔ اور سننے والوں کا بھی شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔